جو یہ سجا ہوا ہے نا، اور جو لبیک کتنی پاور ہے کہ اس کے آگے بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ بھی ڈھیر ہو جاتی ہے. تو یہ فقط اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور حضور علیہ السلام کی نگاہ خاص ہے. اس لیے اسلام کی ایک اپنا مزاج، حضرت امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قدموں میں ہم سب بیٹھے ہیں، تو آپ کی باتیں نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اور اسلام کی ایک اپنی پاور ہے. پاور کے لحاظ سے میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں جو ہماری اپنی آپ بیتی ہے، جو ہم نے خود دیکھی. آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک؟ میں اس وقت پولیس میں حاضر سروس تھا، انسپیکٹر تھا میں. تو اس وقت ایک وزارت داخلہ سے، انٹیریئر منسٹری سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس کو آپ لوگ اور عام لوگ اس کو کہتے ہیں اسپیکر، ساؤنڈ اسپیکر ایکٹ. اور وہ ایک ایسا ایکٹ تھا جو اللہ کے رسول کے حکم کی صریح خلاف ورزی تھا. یود و نود کی ڈکٹیشن پہ وہ ایکٹ بنایا گیا، اور اس ایکٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ مساجد جتنی بھی اللہ کے گھر، تو مساجد کے مینار کے اوپر سے صرف ایک اسپیکر رہنے دیا جائے گا، باقی اتار لیے جائیں گے. آپ سب کو معلوم ہے یہ بات ہے. اب یہ لیٹر وزارت داخلہ سے جاری ہوا اور تھرو پراپر چینل وہ وزارت داخلہ نے سرکولیٹ کیا. جتنے بھی صوبہ کے پولیس کے سربراہان تھے، آئی جی صاحبان، ان کے آفس میں گیا. وہاں سے وہ نیچے آیا ڈی آئی جی کے پاس، جس کو آر پی او آپ کہتے ہیں، اس کے بعد ایس ایس پی ڈی پی او کے پاس، دین ڈی ایس پی، پھر تھانوں میں گیا، سرکولیٹ ہوا. اب ایک تھانے کے اندر نا کم سے کم 50-60 گاؤں ہوتے ہیں. جدو ایس ایچ او دے کول گیا نا اس طرح لیٹر فار اسٹرکٹ کمپلائنس کیس کی عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور آپ نے فوری عمل درآمد کرانا ہے. تو جس ٹائم وہ انسپیکٹر نے دیکھا نا اس طرح، اس کیا اچھا او اے کڑا کوئی ایم این ایم پی اے دا گھر دا مسئلہ ہے، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، تو میری تو جان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس نے کہا ہاں یا تو یہ کسی نواز شریف کے ماننے والے کا مسئلہ ہو نا، کسی ایم این اے ایم پی اے کا، کسی سینیٹر کا، بڑے کسی دنیا دار دا، اس کے گھر میں ریڈ کرنا ہو، پھر نفریوں کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو میری تو جان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس بلائے نکل خانے دار نے، تفتیشی اے ایس آئی نے کیا جا بھی جاتے ہونی شام تو پہلے اسپیکر سارے لانے میں. اس نے کیا یہ تو میری جان کی ضرورت کوئی نہیں. ان کو پتا تھا کہ جب حضور کے یہ جو ان سے امت ہے، جب انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر ڈش کے چھجے لگا لیے اور کیبل کے کنیکشن لگا لیے گئے، پگڑیاں ہٹا دی گئی، داڑیاں منوا دی گئی، اب اگر یہ شکل بناتا ہے تو وہ بھی یہودی کی طرح، اور لباس پہنتا ہے تو نصرانی کی طرح، اور چلتا پھرتا ہے اور بات کرنے کا انداز ہے تو وہ بھی ہندو اداکاراؤں کی طرح. ہمارے تو آج وہی ٹھہرے نا آئیڈیل. اس اے ایس آئی نے کہا نہیں تاج حوالدار نے بلاؤ. حوالدار نے کہا جی میری بھی جان کی ضرورت کی نہیں، یہ کام تو سپاہی کرنے کے لیے کافی ہے. اب سنیں کہ کس حالت زار پہ لوگ پہنچ چکے تھے. اب وہ لیٹر لے کر ایک سپاہی ایک منشی تھانے سے نکلتا ہے اور وہ شام سے پہلے سارے مساجد کے سپیکر اتار کے وہ واپس آتا. میں اس وقت ایس ایس پی آفس میں میری تعیناتی تھی جیل میں. میں جب واپس گیا چھٹی کر کے، تو آج بھی وہ مجھے خدا کی قسم وہ مسجد بھی مجھے یاد ہے اور مسجد کا صحن بھی یاد ہے. عصر کی میں نے نماز پڑھی، میں باہر نکلا تو وہ جو مولانا صاحب تھا، انہیں پتہ میں نے کیا اور فخری انداز میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب او نا اج پولیس دے ڈالا آیا سی تو اندروں نکل رہا ہے سپاہی. تو سپاہی نے میں نے کہا مولوی اے سپیکر جو ہے نا باقی لا چھڑ تو ایک یونٹ خالی رہ گئی. تو میں اگوں ہو کے آ رہے ہیں تو کہندہ جتنی دیر اگوں پھیرا مار کے آیا نا باقی مساجد کے سپیکر اتار کے، تو اتنی دیر میں اپنے سپیکر 3 اتار چکا تھا، ایک سپیکر باقی رہ گیا. اب پریشانی تو ہمیں بھی ہوئی، پولیس میں بھی تھے. اسی کہا کہ جناب آج یہ حالت ہو گئی کہ ایک کانسٹیبل کے آگے سارے لوگ جناب انہوں نے سپیکر اتار کے اسے قدموں میں رکھ دیے. تو لیکن پھر دل کو یہ تسلی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کفر اور نظام یزیدیت آب و تاب کے ساتھ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسین کا خادم بھی دنیا میں بھیجتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کی مسجد رحمت اللہ العالمین، اس مسجد کے مینار کے اندر سے اس مرد کلندر محمد عربی کے شعر حسین کے خادم کی یہ اذان حق بلند ہو رہی تھی کہ تم نہیں اپنے سارے یار اور